ایک بار ایک بادشاہ کو خواب آتا ہے کہ اس کے سارے دانت ٹوٹ کر گر گئے ہیں، بکھر گئے ہیں۔ بادشاہ یہ عجیب سا خواب دیکھ کر بڑا پریشان ہوا۔ اس نے اپنے دربار میں موجود نجومی کو بلایا اور اس سے اپنے خواب کا مطلب پوچھا۔ نجومی کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر بولا، بادشاہ سلامت، اس خواب کی تعبیر تو کچھ اچھی نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا، تمہارے خیال میں جو بھی تعبیر ہے وہ مجھے بتاؤ۔ نجومی نے کہا، بادشاہ سلامت، اس خواب کے مطابق آپ کی فیملی کے سارے لوگ ایک ایک کر کے آپ کی آنکھوں کے سامنے مریں گے۔ آپ سب کی موت اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ بادشاہ یہ بات سن کر بڑے غصے میں آ گیا۔ اس نے فرمان جاری کر دیا کہ اس نجومی کو قید میں ڈال دیا جائے۔ اگلے دن بادشاہ نے ایک اور نجومی کو بلایا اور اسے بھی وہی خواب سنا کر تعبیر پوچھی۔ نجومی بڑا سمجھدار تھا۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کے خواب کی تعبیر تو بہت اچھی ہے۔ اس خواب کے مطابق آپ کی عمر آپ کی فیملی میں سب سے لمبی ہوگی۔ بادشاہ یہ سن کر خوش ہو گیا اور نجومی کو مالا مال کر دیا۔ دوستو، اگر آپ دھیان سے سوچیں، دھیان سے سنیں تو دونوں نجومیوں کی باتوں کا مطلب تقریباً ایک ہی ہے۔ مطلب تو ایک ہے لیکن بات کہنے کا طریقہ دونوں کا الگ ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بات کرنے کا طریقہ بات سے زیادہ اہم ہوتا ہے۔ ایک نجومی کے طریقے نے اسے قید میں ڈلوا دیا اور دوسرے کے طریقے نے اسے مالا مال کر دیا۔ کمیونیکیشن سکل سے بڑی کوئی سکل نہیں۔ بات کرنے کا طریقہ سیکھیں۔ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اپنی بات چیت کرنے کی صلاحیت کو بہتر کریں۔ جیل میں ایک آدمی قید تھا جس کو موت کی سزا ہو چکی تھی۔ جب اسے پھانسی دینے کا وقت آیا تو اس سے اس کی آخری خواہش پوچھی گئی۔ اس نے بڑی عجیب بات کی۔ اس نے کہا کہ اپنی آخری خواہش میں بادشاہ کو ہی بتاؤں گا، کسی اور کو نہیں۔ اب چونکہ قانون یہی تھا کہ مرنے والے کی آخری خواہش ضرور پوچھی جائے گی، تو اس قیدی کو بادشاہ کے حضور پیش کر دیا گیا۔ قیدی نے کہا، بادشاہ سلامت، میرے پاس ایک بڑا ہی قیمتی ہنر ہے۔ میں تو اب مرنے والا ہوں۔ اگر میں مر گیا تو میرا یہ ہنر میرے ساتھ ہی دفن ہو جائے گا۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا ہنر ہے تمہارے پاس؟ قیدی نے کہا، بادشاہ سلامت، میں آپ کے گھوڑے کو اڑنا سکھا سکتا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ میں آپ کے خوبصورت گھوڑے کو ہوا میں اڑنا سکھا دوں تاکہ آپ اس پر بیٹھ کر آسمان کی سیر کر سکیں۔ بادشاہ اور اس کے دربار میں موجود سب لوگ یہ بات سن کر حیران ہو گئے۔ ایک گھوڑا بلا ہوا میں کیسے اڑ سکتا ہے؟ اس آدمی نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ مجھ پر یقین کیجیے۔ اگر میں ایسا نہ کر سکا تو آپ بے شک میری گردن اڑا دیجیے گا۔ اب بادشاہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا، ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنا ہنر آزمانے کا ایک موقع دے دیتا ہوں، لیکن یاد رکھنا اگر تم نہ کر پائے تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ گھوڑے کو ٹرین کرنے کے لیے تمہیں کتنا ٹائم چاہیے ہوگا؟ اس قیدی نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ کافی پیچیدہ اور مشکل کام ہے، اس لیے مکمل ٹرین کرنے کے لیے مجھے 2 سال لگیں گے۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے، تمہیں 2 سال دیے جاتے ہیں، تم کل سے ہی اپنا کام شروع کر دو۔ وہ قیدی جب قید خانے میں واپس آیا اپنا سامان وغیرہ لینے کے لیے تو اس کا ایک قیدی ساتھی جو اسے اچھی طرح جانتا تھا وہ بڑا حیران تھا۔ اس نے پوچھا کہ تم نے بادشاہ کے سامنے یہ کیا فضول باتیں کی ہیں؟ یہ کیا فضول باتیں کر کے آئے ہو کہ میں گھوڑے کو ہوا میں اڑنا سکھا سکتا ہوں؟ میرے پاس یہ ہنر ہے، یہ فن ہے، میں تو تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں۔ گھوڑے کو اڑانا تو دور کی بات، تمہیں تو گھوڑے کی سواری تک نہیں کرنی آتی، پھر تم نے بادشاہ سے ایسا کیوں کہا؟ قیدی یہ بات سن کر مسکرایا اور بولا، دیکھو، میں مرنے تو ویسے ہی والا تھا، اب ایسا کر کے میں نے تو بس ٹائم گین کیا ہے۔ مجھے 2 سال کی مہلت مل گئی ہے، میری قید ختم ہو گئی ہے، مجھے جینے کا ایک اور موقع مل گیا ہے۔ اب 2 سال میں مزے سے جیوں گا اور گھوڑے کو ٹرین کرنے کا ڈھونگ کرتا رہوں گا۔ ہو سکتا ہے کہ 2 سال کے اندر اندر یہ بادشاہ مر جائے اور میں آزاد ہو جاؤں۔ ہو سکتا ہے کہ 2 سال کے اندر کسی نہ کسی وجہ سے یہ گھوڑا ہی مر جائے تو پھر بھی میں آزاد ہی رہوں گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی معجزہ ہو جائے اور گھوڑا اڑنا ہی سیکھ جائے۔ اس لیے دوستو، جب بھی آپ کی زندگی میں کوئی ایسی پرابلم آ جائے
जिसका कोई सोल्यूशन आपको ना मिल रहा हो तो टाइम गेन करें, हिम्मत ना हारे, क्विट ना करें, थोड़ा वक्त हासिल करें, कोशिश करते रहें, कोई ना कोई रास्ता आपको जरूर मिल जाएगा। दोस्तों, तीसरी कहानी यह है कि एक बूढ़ा आदमी और उसका बेटा सफर कर रहे थे। चलते चलते उन्हें रात हो गई। खेतों के दरमियान उन्हें एक छोटा सा घर नजर आया। वो दोनों इस तरफ चल पड़े इस उम्मीद से कि हो सकता है रात गुजारने की कोई जगह मिल जाए। खेत बिल्कुल वीरान पड़े थे। ऐसा लगता था कि एक लंबे अरसे से किसी ने इनमें हल नहीं चलाया, देखभाल नहीं की। घर का मालिक बड़ा भला आदमी था। उसने उनके लिए खाने और रहने का बंदोबस्त किया। घर की हालत काफी खस्ता थी। गुर्बत साफ नजर आ रही थी। बूढ़े आदमी ने उससे पूछा कि आप लोग अपनी गुजर बसर कैसे करते हैं? क्या पेशा है आपका? कारोबार क्या है? उस आदमी ने जवाब दिया कि हमारे पास एक भैंस है। सुबह शाम उसका दूध दोते हैं। कुछ हम खुद पी लेते हैं और बाकी बेच देते हैं। इस तरह हमारा गुजारा चल रहा है। बूढ़े आदमी ने पूछा, ये खेत किसके हैं? उस आदमी ने कहा कि ये खेत हमारे ही हैं। बूढ़ा आदमी ये सुनकर बड़ा हैरान हुआ, लेकिन खामोश रहा। वो समझ गया कि भैंस ने ही उनको सुस्त और काहिल बना दिया है। रात को जब सब सो गए तो आधी रात को उसने अपने बेटे को उठाया, उस आदमी की भैंस खोली और उसे लेकर चुपके से उसके घर से निकल गया। एक पहाड़ पर चढ़कर बूढ़े आदमी ने भैंस को वहां से गिरा दिया और खुद अपनी मंजिल की तरफ चल पड़े। कई सालों के बाद बूढ़े आदमी का बेटा, जो अब जवान हो चुका था, उसका वहां से दोबारा गुजर हुआ। उसके दिल में यह अफसोस था कि हम लोगों ने उनकी भैंस करा दी। वो पहले ही गरीब थे, पता नहीं अब कैसे गुजारा करते होंगे। जब वो वहां पर पहुंचा तो उसने देखा कि उस जगह पर एक बड़ा सा बाग है जिसमें तरह तरह के फल लगे हुए हैं और खेतों में फसलें उगी हुई हैं और साथ ही एक बड़ा खूबसूरत घर बना हुआ है। वो लड़का जाकर के उस घर के मालिक से मिला तो वो वही आदमी था जिसने उन्हें रात बसर करने की जगह दी थी। लड़के ने पूछा कि तुम्हारी हालत कैसे बदल गई, इतने अमीर कैसे हो गए? तो उसने बताया कि भैंस चोरी होने के बाद कुछ दिन तो हमें समझ ही ना आई कि हम क्या करें, पर जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करना था, तो हमने इन खेतों में हल चलाना शुरू कर दिया। घर का सामान बेचकर कुछ बीज खरीदे और खेतों में बो दिए। उनकी देखभाल की तो फसल अच्छी हो गई। फसल बेचकर पैसा मिला तो उससे अपना सारा कर्जा भी चुका दिया और हम खुशहाल भी हो गए। अब मैं मेहनत करता हूँ, खेती बाड़ी करता हूँ, तो हमारी हालत बदल गई है। फलों का ये बाग भी मेरा है। भला हो इस बूढ़े आदमी का कि अगर उस दिन वो हमारी भैंस को चोरी ना करता तो हमारी हालत कभी ना बदलती। दोस्तों, हर नाकाम इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई भैंस होती है जो उसकी कामयाबी का रास्ता रोक रही होती है। इसलिए तीसरा असूल यही है कि अपनी उस भैंस को पहाड़ से गिरा दो और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो।